رقص بسمل تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے۔ ایک طرف تو سکینہ موسیٰ سے یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے عاشق کے بارے میں جاننے کے بعد بھی وہ کیوں اس کے ساتھ رہ رہا ہے اور کیوں یہ چاہتا ہے کہ وہ اسی کے گھر پر رہے، اور وہ اسے کیوں طلاق نہیں دے رہا، جبکہ وہ اس کو ایسی جگہ سے لایا تھا جب وہ اپنے عاشق کے ساتھ شادی کر رہی تھی۔ بھلا اس کا ضمیر کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ وہ ایسی لڑکی کو ابھی تک طلاق نہیں دے رہا۔ یہ باتیں سن کر تو عیسیٰ کو بہت غصہ آ گیا تھا، اسی لیے اس نے سکینہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا تھا کہ قسم ہے خدا کی، اگر وہ لڑکا خود آ کر مجھے یہ کہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا اور کھڑے کھڑے اسی وقت تمہیں طلاق دے کر اس کے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ اس نے تو اس کو اس بات کے اوپر بہت زیادہ تیش دلا دی ہے کہ اگر وہ لڑکا آ کر خود مجھ سے تمہارے بارے میں یہ کہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ باتیں تو اب سکینہ کے دل و دماغ میں بیٹھ چکی ہیں اور اب وہ اس سچویشن کے انتظار میں ہے کہ جب وہ واقعی عیسیٰ کے سامنے اس کو لا کھڑا کرے اور اس کے بعد اس کی کہی ہوئی بات اس سے عمل کروائے۔ آگے جا کر آپ یہ دیکھیں گے کہ سکینہ کی خواہش ہی رہ جائے گی، کیونکہ وہ لڑکا تو بہت بزدل ہے اور اس کے پیرنٹس اس کو پہلے اس بات کے اوپر آگاہ کر چکے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے دور رہے، کیونکہ وہ اس کی زندگی میں کبھی بھی اس لڑکی کا آنا منظور نہیں کریں گے۔ آخرکار ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب سکینہ کو خود ہی عیسیٰ سے محبت ہو جائے گی، جبکہ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ کی ماں اس کی شادی کے لیے بہت تگ و دو کر رہی تھی، اور اب تک تو وہ ستارہ کو اپنی باقاعدہ بہو بنانے کے لیے منگنی کی رسم بھی کر چکی ہیں، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ آگے جا کر موسیٰ کیا مسئلہ کریٹ کرنے والا ہے۔ یہ ساری باتیں تو اس کے بھائی کو پہلے ہی معلوم ہے کہ وہ ایک نقاب پوش لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ تو اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہا تھا کہ جو پہلے تھا اسے چھوڑ دو، اب تو تمہاری باقاعدہ طور پر منگنی ہو چکی ہے۔ لیکن اب موسیٰ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس لڑکی کا کوئی اتا پتہ معلوم ہو تاکہ وہ اپنی والدہ کو وہاں پر بھیجے، تاکہ ان سے باقاعدہ طور پر رشتے کی بات کی جائے۔ یہ باتیں تو اس کی سمجھ میں بہت دیر بعد آنی تھی کہ وہ لڑکی کس قسم کی ہے، کیونکہ اس کے بھائی کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اس لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے آخرکار اس سے ملاقات کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں تیار ہو ہی گیا تھا۔ وہاں پہ زہرہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب وہ ڈرامے کا ڈراپ سین کرنے والی ہے۔ وہ تو اس کی حیا کی وجہ سے بہت زیادہ امپریس ہو چکا تھا، اور اس کو اس بات کے اوپر سے ہٹانے کے لیے اس کے پاس ایک ہی چارہ رہ جاتا تھا کہ وہ اپنی اصل حقیقت موسیٰ کو بتا دے۔ اسی لیے تو وہ اپنے سردرد کو باقاعدہ طور پر اسی طریقے سے ختم کرنے کا پلان بنا چکی تھی، اور وہ یہ جانتی تھی کہ جب موسیٰ اس کو اس کی اصلی حقیقت کو جاننے کے بعد ملے گا تو اس کے بعد ضرور اس کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ لیکن ابھی تک تو زہرہ کا خیال بہت آگے جا کر غلط ثابت ہونے والا ہے۔ پہلے تو موسیٰ کو واقعی اس بات کو دیکھ کر بہت زیادہ شوق ہوگا کہ وہ لڑکی جو کہ اس کو بہت زیادہ باحیا لگتی تھی اور وہ اس سے بہت زیادہ امپریس تھا، اسی لیے تو وہ دن رات اس کا پیچھا کر کے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب اس کو اس بارے میں صحیح طور پر پتہ چلے گا کہ وہ لڑکی ان لوگوں سے تعلق رکھتی ہے جن کا بہت زیادہ بری محفل میں آنا جانا ہے، اسی لیے تو موسیٰ کو دیکھ کر بہت زیادہ اس بات کے اوپر دکھ اور دھچکا بھی لگا کہ میں کس لڑکی سے محبت کرتا تھا اور کس لڑکی کی حیا کے پیچھے میں پاگل ہو رہا تھا۔ لیکن آگے جا کر جب اس کا اصلی چہرہ وہ دیکھے گا تو پھر وہ اس کے بہت زیادہ قریب ہوتا جائے گا۔ زہرہ نے تو جو چال چلی تھی کہ جس کی وجہ سے موسیٰ اس سے نفرت کرے گا، وہ بات اس کے سامنے غلط ثابت ہو جائے گی، کیونکہ موسیٰ تو اس کے حسن کا بہت زیادہ گرویدہ ہونے والا ہے، اور وہ اس کے بعد اس کی محبت میں پاگلوں کی طرح دیوانہ وار اس کے ہی گھر پر آ جائے گا، اور وہ لڑکی جو کہ اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی بہت جلد اس کی محبت میں بھی گرفتار ہونے والی ہے۔ ان دونوں کی محبت تو بہت جلد آگے جا کر شاہ صاحب کو بھی پتہ لگنے والی ہے، کیونکہ لوگ ان کو آتے جاتے ہوئے یہ بات بتا دیں گے کہ آج کل موسیٰ کسی اور چکروں میں ہے، کیونکہ عام طور پر اس کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ یہ باتیں اس کے والد کے لیے کسی شوق سے کم نہیں ہوں گی۔
کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر یہ ساری باتیں پیر صاحب تک پہنچ گئیں تو وہ اپنی بیٹی ستارہ کا رشتہ ضرور موسیٰ سے توڑ دیں گے، اور جو خواب انہوں نے موسیٰ کی بہت بڑی حکومت کے بارے میں دیکھا ہے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے، اور یہ باتیں آگے جا کر سچ ثابت ہونے والی ہیں، کیونکہ موسیٰ اپنی والدہ سے صاف الفاظ میں اس بات کا تذکرہ کر دے گا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف زہرہ سے، کبھی بھی ستارہ کو اپنی بیوی نہیں بنائے گا۔ یہ باتیں تو اس کی والدہ کے لیے بھی بہت زیادہ شوق کا باعث بنیں گی، اور آگے جا کر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اپنے والدین کو بہت حد تک مجبور کر دے گا کہ وہ زہرہ کا رشتہ اس کے لیے مانگ لیں، کیونکہ وہ ایک دفعہ زہرہ کو اپنے گھر پر لے آئے تو پھر کبھی بھی ان لوگوں سے ملنے نہیں دے گا۔ یہ باتیں تو زہرہ کے لیے بھی بہت زیادہ تکلیف کا باعث بننے والی ہیں، وہ تو جس زندگی میں رہتی ہے وہ تو اسی کو انجوائے کرتی ہے، اور اس طرح کوئی مولوی ٹائپ آدمی اس کو اپنے گھر پر لے جانے کے لیے ضد کر رہا ہوگا تو پہل تو اس کو بہت زیادہ غصہ آئے گا، اور وہ تو انا کے سامنے بھی اس بات کو بہت زیادہ انکار کرے گی کہ وہ تو اس سے محبت ہی نہیں کرتی، تو کیسے وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ لیکن انا بھی اس کو آخرکار آگے جا کر نیکسٹ ایپیسوڈز میں مجبور کر دے گی کہ جو کچھ بھی موسیٰ اس سے کہہ رہا ہے اس کو کر لینا چاہیے۔ وہ تو اس کو اس بات پر بھی بہت زیادہ مجبور کرے گا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچا چلا آ رہا ہے، اور اس کا حسن اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بن چکا ہے، وہ تو اس کے بغیر رہنے کے بارے میں 1 منٹ بھی نہیں سوچ سکتا۔ اسی لیے آگے جا کر نیکسٹ ایپیسوڈز میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ موسیٰ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا تاکہ وہ اس کی زندگی سے مشکلات کو نکال کر اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکے۔ آج کے پرومو ریویو کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈز کے پریویو کے لیے پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔